الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پریس کانفرنس کو آغاز کرنے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو پریس کانفرنس میں کافی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ میرے پاکستان ٹور 2024 جو کافی سالوں سے انتظار تھا، وہ الحمدللہ بے حد سکسیسفل تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں پاکستان کی حکومت گورنمنٹ کو، خصوصاً مورا منسٹری آف ریلیجیس افیئر اور منسٹر چودھری صالح حسین صاحب، جس کی دعوت پہ میں یہاں پاکستان میں آیا ہوں، ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ کا، ان کے آفیسران کا، اور جس طریقے سے ان نے خیال رکھا۔ یہاں میں تقریباً 29 دن تک کی میری ٹرپ تھی، اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کا، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا۔ انہوں نے بے حد خیال رکھا کہ میرا ٹرپ سکسیسفل ہو، اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی، چیف منسٹر صاحبہ کا، اور خصوصاً منسٹر سلمان خواجہ صاحب کا، جو اسپیشل پورٹ فولیو ان کا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ میں تھے جب ہم پنجاب میں تھے، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی کافی ساتھ دیا، خصوصاً گورنر کامران خان تیسوری صاحب نے دل کھول کے استقبال کیا اور میری دیکھ بھال کی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے الوداعی خطاب ہے۔ آخری جو اس نے قیمتی باتیں کی ہے، آخری جو اس نے نصیحت کی ہے، یہ اس بیان کے اندر ہے، تو ضرور اس کو آخر تک دیکھیں۔ جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کا، جو مجھے استقبال ملے گا، میرے حساب سے وہ 10 گنا زیادہ تھا۔ جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی، کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں، گلف کنٹریوں میں، چاہے دبئی ہو، چاہے سعودی ہو، قطر ہو، یو کے ہو، سینکڑوں یا ہزاروں پاکستانیوں سے ملتا تھا، تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جو استقبال ملے گا، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ ملا الحمدللہ۔ اور جو گورنمنٹ نے انتظامات کیے، میں تو کئی ملکوں کا اسٹیٹ گیٹ دے چکا ہوں، لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا۔ وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال رکھ رہے تھے میرا، اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ آفیسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے، اور ماشاءاللہ 10-12 گاڑیاں، پھر 2 ایمبولینس، 1 فائر بریگیڈ، تو یہ ان کی محبت تھی۔ شاید ضروری تھا نہیں، لیکن ان کی محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پورا محفوظ رکھے اس ٹرپ کو، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ پاکستان تو ویسے ایک بار میں آیا تھا ان آفیشلی پرائیویٹ وزٹ کے اوپر، جب میں تقریر نہیں کرتا تھا 1991 میں، پرسنلی کچھ لوگ کو ملنے کے لیے، لیکن یہ میرا آفیشیل فرسٹ وزٹ ہے جہاں میں تقریر کیا، اور الحمدللہ جو تمنا تھی سالوں کی، کئی سالوں کی، وہ پوری ہوئی۔ دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا، اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے، میں نے سینکڑوں ٹور کی، میں لاسٹ 30 سال کی میری جو زندگی ہے دعوتی میدان کی، جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا 1994 میں، لیکچر ٹور، اور یہ 30 سال ہو گئے۔ یہ 30 سال میں سینکڑوں
विज़िट किया हूँ मैं कई ममालिक की, लेकिन इस लिहाज से ये जो पाकिस्तान का दौरा था, जब मैं दिगर मजहबी इदारों को विज़िट किया, इतना अच्छा लगा कि सब लोग ने दिल खोल के इस्तकबाल किया और जो मोहब्बत इजहार की वो मुझे दूसरे कोई मुल्क में नज़र नहीं है। और हम जानते हैं कि मुसलमान के कई डिफरेंट इदारे हैं, मसलक है, फ़िरके है, लेकिन इस बाउंड्री को तोड़ते हुए जो कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और आपस में न बंटो। तो उसका इज़हार ये ट्रिप में मुझे महसूस हुआ कि किस तरीके से, जब सिर्फ क्योंकि मैं दाई हूँ, ये नहीं देखा कि ज़ाकिर किधर से आ रहा है या कौन से मसलक से उसका वास्ता है, क्योंकि वो दाई है अल्लाह का, दिल खोल के मेरे इस्तकबाल किया। और यही चीज़ है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात जो मुसलमान को एक कर सकती है। तो ये पाकिस्तान का जो दौर था, मुझे कई सालों से आना था, लेकिन जब मैं तकरीर करने लगा तो हालात के वजह से इनविटेशन तो सैकड़ों आए, लेकिन जब मैं हिजरत की इंडिया से मलेशिया उतर जाया और जब 2019 में मैंने डिसाइड किया कि इंडिया वापस नहीं जाना है, तो उस वक्त मैंने सोचा अभी पाकिस्तान विजिट करने का समय आ गया है। तो उस टाइम डिसाइड किए थे आने के लिए अक्टूबर 2020 को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, इसीलिए वो ट्रिप पोस्टपोन हो गए और अभी 2024 में मैं इधर हूँ। हालांकि जब मेरा दौरा होता है तो 1 या 2 हफ्ते के लिए होता है। तो जब इनविटेशन आया 4 हफ्ते का, तो मैं बोला इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं मुझे, तो यहाँ वक्त ज़्यादा देने पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के पहले इतने सैकड़ों इनविटेशन आए, ना ही सिर्फ मजहबी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से, लोगों से, और यहाँ आने के बाद उसकी तादाद और बढ़ गई। अगर मैं पूरा साल भी यहाँ बिताऊं तो मुमकिन ही नहीं कि 10% भी उस इनविटेशन को मैं कबूल कर पाऊँ। इनिशियल प्लान था सिर्फ 3 सिटीज़ को विज़िट करना, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन इनविटेशन इतने आए कि फिर हमने सियालकोट और फैसलाबाद को भी हमारे ट्रिप में इंक्लूड कर दिया। ऐसे इनविटेशन तो काफ़ी शहरों से है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब कोने से मुझे लगता है, जो मैं जानता भी नहीं था ऐसे सिटीज़ हैं वहाँ से भी आने लगे इनविटेशन, और सब लोग कहते हैं यहाँ आइए, आपकी ज़रूरत है, हम आपको सुनना चाहते हैं। तो ये मोहब्बत देख के माशाअल्लाह काफ़ी खुशी महसूस हुई। हालांकि इतनी लंबी ट्रिप में आमतौर पे 2 हफ्ते की होती, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता होती, और ये जो मोहब्बत थी उसे देख के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया कि मुसलमान जो तादाद में लेक्चर सुनने के लिए आए और जो इदारे में इस्तकबाल किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोऑपरेशन और सपोर्ट जो पाकिस्तान हुकूमत से मिली, जो सिक्योरिटी की इंतज़ाम थे, लगता है मुझे वो एक स्टेप आगे गए देखने के लिए कि मैं यहाँ महफूज हूँ। मुझे तो बहुत यहाँ अमन महसूस हो रहा था, मुझे लगता नहीं था कि सब चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो हो सकता है कि ज़्यादा एहतियात ले रहे थे, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए इंशाअल्लाह उनको अजर मिलेगा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है और चंद घंटों में इंशाअल्लाह अफसोस हो रहा है कि आखिरी दिन है। आदत से हो गई कि पाकिस्तान में रहने की, तो अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हूँ। क्या ये ट्रिप जो पाकिस्तान का दौरा मेरा था 2024 में, वो बहुत कामयाब रहा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इस जो कुरान का पैगाम है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू,
کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو الوداعی خطاب تھی وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میں پاکستان آؤں، پاکستان کی وزٹ کر لوں، اور میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ یہ میرا خوب استقبال کریں گے، لیکن کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر جتنا استقبال کا تصور تھا اس سے 10 گنا مجھے استقبال ملا۔ اور اس نے کہا کہ پاکستانی جتنے بھی لوگ تھے وہ مجھ سے میرے ساتھ ملتے تھے، دبئی کے اندر، یو کے کے اندر، مختلف ممالک کے اندر میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، لیکن میرے چاہت تھی کہ میں پاکستان آؤں اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں سے ملوں، کہ ان کے اپنے دیش میں اور جو ان کا ملک ہے وہاں پہ ملنے کا اور ہی لطف اور مزہ آتا ہے۔ اور پھر اس نے یہی کہا کہ مجھے کافی جگہ سے جو ہے نا دعوت آ گئی اور لوگوں نے مجھے بلایا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے 2-3 سٹی کا وزٹ کرنے کا ارادہ تھا، کراچی اور اسلام آباد، لاہور، لیکن کہتے ہیں کہ یہ 3 سٹی یعنی مطلب ہے نا کہ لوگوں کو یہ چاہتے تھے کہ مزید بھی اور سیٹوں کو سٹی میں آئے، تو کہتے فیصل آباد بھی آنا پڑا، سیالکوٹ بھی آنا پڑا۔ تو لوگوں کے اندر دین کے پیغام سننے کا بہت شوق ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا جی بھی چاہتے ہیں کہ میں ادھر رہوں اور لوگوں کے ساتھ مل کر، کہ ان کی اتنی دعوتیں آ رہی ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں یہاں پہ سال ہی رہوں، 2 سال رہوں، پھر بھی یہ ملاقاتیں اور یہ مختلف محفلیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس نے آخری جو الفاظ کہے کہ میرا دل تو نہیں چاہتے کہ میں جاؤں، یہ میرا آخری دن ہے لیکن بس جانا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے اسکالر دیا ہے، ایسے جو ہے نا لوگ عطا فرمائے ہیں جو دین کا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، لوگ اس کو سننا بھی چاہتے ہیں۔ دیکھو جو آدمی آپ کا بات سنتے ہیں، آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کے پیغام پر، آپ کی باتوں پر وہ عمل بھی کریں گے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو آخری الفاظ کہے، اس نے یہ کہا کہ ہم قرآن کے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر جو ہے نا 103 یا 101 اس نے بتا دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے تو ہم نہیں بھٹکیں گے، ہم راہ راست سے نہیں ہٹیں گے۔ تو یقیناً یہی باتیں ہے کہ ہم سمجھیں، تو یقیناً یہی باتیں ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اللہ کی کتاب کو ہم تھام لیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم راہ راست سے نہیں ہٹیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی الوداعی خطاب پسند آ چکا ہوگا، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔